بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر مرض یعنی آزمائش نازل ہونے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ اے ایوب، اللہ کی طرف سے تم پر سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں نہ ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، اگر مجھے میرے محبوب کا دیدار اور وصال نصیب ہوتا ہے تو صبر کروں گا، کہ جہاں کو تعجب ہو جائے گا کہ کس طرح ایوب نے ایسی مصیبت پر صبر کیا۔ وہی آئی، ایوب صبر کے لیے تیار ہو جا۔ ابلیس نے درباری باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ یا الہی، تو نے ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں عطا فرما رکھی ہے، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ مال کی جگہ مال، اولاد کی جگہ اولاد، بھلا اب شکر کیوں نہ کرے؟ ہم تو جب جانے کہ سب کچھ چھین لیا جائے اور پھر وہ ایسا ہی شکر گزار بنا رہے۔ حکم ہوا کہ لعین وہ ہمارا بندہ ہے، مال کا بندہ نہیں ہے، وہ ہر حال میں ایسا ہی رہے گا۔ اچھا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے مال اور اولاد کا اختیار دیا کہ سب کو فنا کر دو اور پھر دیکھ لو۔ ابلیس آیا، آپ کے سارے کھیتوں باغوں میں آگ لگا کر فنا کر دیے، اور روتا ہوا باغبان کی صورت بن کر آیا اور یہ کہا کہ اے ایوب، کیوں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرے سارے باغ اور کھیت جلا ڈالے؟ آپ نے سن کر تبسم فرمایا اور یہ کہا کہ الحمدللہ، میں اور زیادہ بے فکری سے اس کی عبادت کروں گا۔ پھر سجدے میں ایسے گئے کہ ساری رات سر نہ اٹھایا۔ دوسرے دن شیطان نے آپ کے تمام اہل و عیال کے اوپر، جبکہ وہ ایک مکان میں جمع تھے، چھت گرا دی اور سارے زن و فرزند دب گئے۔ تو روتا ہوا بچوں کے معلم کے صورت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ایوب، آج اور نیا ظلم ہوا کہ آپ کے ننھے ننھے بچے مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ اے ایوب، جس وقت ان بچوں کے سر پر چھت گری تو ان کے ناک کے راستے ان کے سر کا بیجا باہر نکلتا تھا اور انتڑیاں ان کی باہر آئی، ہائے پتھر بھی دیکھ کر پانی ہوتا تھا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ، اب تو میں ہر طرح سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے رہ گیا، اور یہ کہہ کر سر سجدے میں رکھا۔ ایک رات ایک دن اس نعمت کے جانے پر شکر ادا کیا۔ تیسرے دن شیطان آیا جبکہ آپ سجدے میں تھے، آپ کے ناک کے قریب وہ آگ برا سانس پھونکا کہ آپ کے سارے جسم میں آگ لگ گئی۔ فوراً سارے بدن پر پھوڑے پیدا ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تعفن اور بدبو پیدا ہو کر شام تک سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ جس قدر مرض اور مصیبت زیادہ ہوتی تھی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر زیادہ ادا کرتے تھے۔ آپ کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور سارا جسم پیپ اور لہو بن گیا۔ ہزاروں کیڑے پیدا ہو گئے، جو کیڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر گر جاتا۔ اس سے فرماتے، اے کیڑے، میرے مولا نے تیری روزی مجھے بنایا ہے، میں تو راضی ہوں، تو ناراض ہو کر کہاں چلا جا رہا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک اس امتحان میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ یعنی کیڑوں کے ساتھ جو بدن میں پیدا کر دیے گئے تھے خوش اور راضی رہا۔ آپ کے مقام رضا کا یہ حال تھا کہ اگر ہو سکتا تو اسے پھر واپس زخم کے اندر رکھ لیتے۔ رات دن یہ کام تھا، مگر دل مولا کی یاد میں مصروف تھا۔ کسی دن بے ذکر الہی چین نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا۔ پھر دوسری دفعہ آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے پہلے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، محبوب نے اپنے مہمان کچھ کیڑے میرے پاس بھیجے ہیں،
تاکہ میں اپنا گوشت خون اپنے جسم کی ہڈیوں کی دسترخوان پر بٹا کر انہیں کھلاؤں۔ آج ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ مہمان میری زبان کو کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے سلام کیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں آپ کو جواب دوں گا تو وہ مولا کا مہمان گر جائے گا اور میرے بولنے کے سبب ان کی روزی جاتی رہے گی۔ مبادا وہ اپنے خدا سے میری شکایت کرے اور میں نافرمانی الہی بن جاؤں، پھر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اتنی دیر میں وہ مہمان دوسری جگہ سرک گئے۔ زبان کو چھوڑ دیا تو میں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب کے بائبل کے صحیفہ ایوبیہ میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام سے صحت مرض دریافت کیا کہ بیماری میں آپ کا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے۔ فرمایا جو مزہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے۔ بیماری کے زمانے میں ہر روز صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی کہ اے ایوب کیسے ہو؟ اس خطاب سے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا اور شام تک اس کی لذت میں رہتا تھا۔ پھر شام کو بھی اسی طرح آواز آتی تھی تو اس کی لذت صبح تک رہتی تھی۔ بیماری سے صحت ملنے کے بعد یہ آواز کبھی نہ آئی۔ جب آپ علیہ السلام امتحان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ صحت اور دوسری نعمتیں عطا فرما دی۔ اسی واقعے پر ایک اللہ والے کا قول یاد آیا کہ محبت میں صادق وہی ہے کہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلایا جائے طواف نہ کرے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس کی مثال ہے۔